ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج خاک ہند میں بلکہ پورے ورلڈ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ مسائل دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ہیں. آج پوری دنیا کا مسلمان بہت سارے مسائل سے جھوج رہا ہے. مسجدوں کو بلڈوز کرنا، مدارس پہ لوک لگا دینا، موب لنچنگ اور اسلامی قوانین کے خلاف قوانین پاس کرنا، مسلمانوں کو اقتصادی معاشی اعتبار سے ایک کنارے پہ لگا دینا، یہ بہت سارے مسائل کی ایک فہرست ہے جو ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں یہ مسائل درپیش ہیں. لیکن یہ جتنے بھی مسائل ہیں، مسائل تو ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے لیے درپیش ہے وہ الگ ہے، جس کی طرف لوگوں کی توجہ جا نہیں رہی ہے. حالانکہ جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے مسائل ہیں وہ بھی بڑے مسائل ہیں، اور پھر جو دینی اعتبار سے ہمارے ساتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، شریعت مطہرہ کے قوانین کے خلاف قوانین لایا جانا، ان قوانین کو جو ہے وہ کنڈم کرنا، یا اس طرح کے جو دینی مسائل ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. لیکن جتنے بھی یہ مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی بھیڑ کے اندر جو سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ آج کے اس دور کے اندر ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے مسلمانوں کے لیے سر اٹھائے ہوئے ہے، وہ ہے کفر و ارتداد کا مسئلہ. کہتے ہیں نا کہ کسی علاقے کے اندر اگر کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے تو علاقے والے کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. لیکن جس علاقے کے اندر آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں، ہر چند مہینے میں، ہر چند ہفتوں میں زلزلہ آتا ہے، ان علاقوں میں زلزلہ آنے پر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بار بار زلزلہ دیکھ کر اور سن کر کے وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفر و ارتداد کا جو زلزلہ اور جو طوفان ہے وہ ہے تو بڑا سنگین، لیکن اس کے واقعات اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ لگتا ہے ہماری قوم بار بار ان واقعات کو دیکھ کر سن کر کے اب ان کی عادی ہو گئی ہے. اور اب اس طرح کے مسائل جب اخبارات کی زینت بنتے ہیں، میڈیا کی زینت بنتے ہیں، تو مسلمانوں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو ایک عام مسئلہ بنا لیا، وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ اتنا بڑا زلزلہ اور اتنا بڑا طوفان ہے کہ اگر بندہ اس پر غور کرے نا تو یہی ہماری کل کائنات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو سنا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ اے پروردگار عالم، مجھے تو فتنوں سے بچا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہی تو کہا تھا کہ اگر تو فتنوں سے بچنے کی دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان فتنوں سے بچنے کی دعا کر جو تیرے ایمان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے فتنوں میں بڑا فتنہ وہ ہے جو ایمان اور عقیدے پر اٹیک کرتا ہے، اور کفر و ارتداد کا جو فتنہ ہے یہ ڈائریکٹ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ باقی سارے فتنے اپنی جگہ، لیکن کفر و ارتداد سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ ہے، یہ بہت پرانا ہے ارتداد اور کفر کا فتنہ۔ جب سے انسان بنا ہے اس دن سے اس کی تاریخ اور ہسٹری شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ادھر ابلیس نے کفر اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ وہ کافرہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک اب دیکھیں ہر دور کے اندر یہ ارتداد کا فتنہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں ارتداد کی وبا عام ہو گئی تھی۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کوئی جھوٹے نبیوں کو اپنا جو ہے وہ خدا کا نبی مان رہا ہے اور مدعیان نبوت کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دین ہی سے پھر کر کے ارتداد اختیار کر رہا ہے۔ وہ وبا اس وقت عام ہو گئی تھی۔ تو یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، لیکن آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ارتداد کا جو فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے اندر ایک نئی بات یہ پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ارتداد کا فتنہ ہوتا تھا وہ عام ہوا کرتا تھا، لیکن آج جو ارتداد کا فتنہ ہے وہ ایک خاص منہج پر ہے۔ اگرچہ بچوں کو بھی مرتد بنایا جا رہا ہے، جوانوں کو بھی مرتد بنایا جا رہا ہے، بوڑھوں اور مردوں کو بھی مرتد بنایا جا رہا ہے، لیکن جو خاص طور سے ٹارگیٹ کر کے جو کام کیا جا رہا ہے مسلم اور وہ بھی نوجوان لڑکیوں کو مرتد بنانا، اور انہیں جو ہے وہ گھر سے بھگا کر کے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ایمان سے دور کر دینا۔ یہ لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرنے والا جو کفر و ارتداد کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ، اور یہ اس دور کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے پری پلاننگ اور خاص طور سے لڑکیوں کو ٹارگیٹ کر کے ارتداد کا فتنہ ماضی کے اندر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف پہلے بھی اشارہ فرما دیا تھا۔ کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتریں گے، بارش کے قطروں کی طرح، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ میں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج آ رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی فوج آ رہی تھی، اسلام کے اندر داخل ہو رہی تھی، لوگ ذوق دکزور آ، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا لوگ جیسے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ایسے ہی فوج در فوج اسلام سے نکلیں گے بھی، اسلام سے نکلیں گے وہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ بہت سارے مسلمانوں کے خاندان مشرکین سے نہ مل جائیں، اور فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سارے لوگ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ تو آج یہ معاشرہ اور یہ ماحول دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہماری نظر جاتی ہے، اور خاص طور سے جو آج لڑکیوں کو، عورتوں کو ٹارگیٹ کر کے انہیں جو مرتد بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں نے اس سے پہلے کئی بار الگ الگ انداز میں گفتگو کی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ زلزلے کی بھنک لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہے، اور بار بار دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا ایک بار پھر لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جائے، تاکہ جن خاندانوں کی بچیاں غیروں کے تعلق میں قائم ہو کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرنے والی ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، وہ الرٹ ہو جائیں، کیونکہ یہ طوفان آج جو دوسروں کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے کل ہمارے دروازے پر بھی پہنچے گا، کیونکہ یہ معاملہ اب کوئی یہ خاص معاملہ نہیں رہے گا، اتنا عام ہو چکا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر اگر بات کریں کہ یہ جو لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے،
وجوہات پر میں نے گفتگو کی تھی، ان وجوہات کے بارے میں میں آج گفتگو نہیں کروں گا، آج میں کوئی نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے اس سے پہلے کئی وجوہات بتائی تھی کہ اگر یہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو کر کے کفر و شرک کے دلدل میں پھنس رہی ہیں، اس کی کئی وجہیں۔ ایک وجہ ہے کالج کی زندگی، مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ میں پڑھنا، اور اس کے بعد پیار و محبت کے چنگل میں گرفتار ہو کر کے گھروں سے فرار ہو جانا۔ مخلوط ملازمت، جاب کے نام پر لڑکے اور لڑکیاں دن میں بلکہ نائٹ ڈیوٹی جو ایک ساتھ میں کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد میں جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، پھر غیروں کے ساتھ فرار ہونے کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے آن لائن شاپنگ کرنا، بار بار جب آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے تو وہ ہوم ڈیلیوری کرنے والوں کے پاس میں ہماری بچیوں کے نمبر پہنچتے ہیں، اور پھر وہیں سے رابطے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں فرار ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے اندر موبائل کا بڑا کردار ہے، سیریل اور ڈراموں کا بڑا کردار ہے، غیروں کے ساتھ میں ہماری بچیوں کے بھاگنے کے اندر ان فنکشنوں کا بڑا کردار ہے، بے پردگی کا بڑا کردار ہے، بغیر کسی وجہ کے بے جا آزادی ان کو دے دینا، اس کا بھی بڑا کردار ہے، بے حیائی کا بڑا کردار ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس چیز کے اندر اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ لیکن اگر خاص طور سے اگر توجہ دی جائے تو ان تمام وجوہات کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے، وہ بڑی وجہ ہے خواہشات نفسانیہ۔ اس لیے کہ بندہ جب خواہشات نفسانیہ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس مذہب کا ہوں اور میں جس سے شادی کر رہا ہوں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے، اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں رہتی، رشتوں کو بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جتنے بھی ارتداد کے فتنے آئے، یا تو ظلم کر کے مسلمانوں کو مرتد بنایا گیا، حکومت کا دباؤ ڈال کے مرتد بنایا گیا، لالچ دے کر مرتد بنایا گیا، لیکن آج کے دور میں جو ارتداد ہے یہ ظلم کے نام پر نہیں ہے، حکومت کے نام پر نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو ارتداد ہمارے سامنے منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے، یہ ارتداد محبت کے نام پر ہے، عشق کے نام پر ہے، پیار کے نام پر ہے، اور دوستی کے نام پر ہے، اور یہ نیا ارتداد ہے اور نیا چہرہ لے کر کے، کیونکہ اس سے پہلے جو اسلام مخالف طاقتیں انہوں نے سروے کیا، غور کیا، مسلمانوں سے ہم نے جنگیں لڑی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن ان کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہے، انہیں ایمان سے ہٹانا بہت مشکل کام ہے۔ اب انہوں نے پیترا بدلا، اب انہوں نے جو ہے وہ اپنی تجویزوں کو بدلا، اور نئے لبادے کے اندر، نئے لباس کے اندر نئے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، اور اسی طرح دوستی کے نام پر وہ آج ہمیں مرتد بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کئی اس طرح کے واقعات ہیں، کلچر کا نام لے کر مرتد بنایا گیا، تہذیب کا نام لے کے مرتد بنایا گیا، تہوار اور فنکشن کے نام پہ مرتد بنایا گیا، تعلیم کے نام پہ مرتد بنایا گیا، علاج کے نام پہ مرتد بنایا گیا، NGO کے ذریعے مدد کرنے کے نام پر، ڈونیشن کے نام پہ مرتد بنایا گیا۔ یہ سارے نئے حربے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جو آج کا مرتد بنانے کا حربہ ہے وہ ہے محبت، پیار اور عشق کے نام پر لڑکیوں کو مرتد بنا کر کے انہیں گھروں سے فرار کرنا، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ خواہشات نفسانیہ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے اگر وجوہات پہ آپ غور کریں گے تو بڑی وجہ تو خواہشات نفسانیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں دو چیزیں اور ہیں جو خواہشات نفسانیہ کا شکار ہو کر کے بچیاں اپنے گھروں سے فرار ہو رہی ہیں۔ ایک، انہیں ایمان کی قدر معلوم نہیں، دوسرا ارتداد کا جو وبال اور انجام ہے وہ ان کو پتہ نہیں۔ تو خواہشات نفسانیہ، ایمان کی قدر معلوم نہ ہونا، ارتداد کا وبال اور انجام یہ نہ جاننا، اس سے غافل ہونا، ان وجوہات کی بنیاد پر یہ لڑکیوں کا ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے بندہ جب کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے، جب خواہشات نفسانیہ میں گرفتار ہو جائے تو اس کے بعد میں وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں مسلم ہوں کہ غیر ہوں۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، تاریخ کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ علامہ محمد ابن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ خواہش کا شکار ہو جاتا ہے جلدی اس کے قدم ارتداد کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دیکھیں مصر کی سرزمین پر مسجد کے اندر اذان دینے والا مؤذن بڑا نیک بندہ جس کا نام تھا صالح، 40 سال تک اس نے اذان دی۔ ایک دن مسجد کے مینارے پہ چڑھ کر کے جب اذان دینے کے لیے اوپر گیا تو پاس میں جو بغل میں عیسائی کا گھر تھا اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، ایک لڑکی مکان کے اندر موجود تھی۔ مؤذن نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو پھر اس کی نیت کے اندر فطور پیدا ہوا اور عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب فارغ ہو کر کے گیا اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، لڑکی نے پوچھا کون؟ کہا مسجد کا مؤذن ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت
ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا میں عیسائی ہوں اور تم مسلمان ہو، دو الگ الگ مذہب آپس کے اندر کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اگر تم مجھ سے شادی کی اگر توقع رکھتے ہو تو تمہیں اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، بندہ جب عشق اور خواہشات نفسانیہ میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کو مذہب نظر نہیں آتا۔ معاذ اللہ، اس نے کہا میں اللہ اس کے رسول سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور معاذ اللہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے کفر کو اختیار کیا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تمہارا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد میں مجھ کو چھوڑ کے دوبارہ اسلام کی طرف چلے جاؤ، میں تمہارے لیے شرط رکھتی ہوں، تم خنزیر کا گوشت کھاؤ تب میں سمجھوں گی تمہارا عشق سچا ہے۔ وہ خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو گیا، پھر اس نے شراب بھی پلائی، اور شراب پلانے کے بعد میں کہا اوپر والے کوٹے پہ چڑھ جاؤ، میرا باپ آئے گا ہمارا نکاح پڑھائے گا۔ وہ مؤذن جب اوپر کوٹے پہ چڑھنے لگا، اللہ اکبر، شراب کے نشے کے اندر وہ اوپر سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے کچرے میں ڈال دیا گیا، پورے علاقے کے اندر اس کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ بتاؤ، اتنا نیک بندہ، سب کچھ جانتا ہے، اللہ اس کے رسول اور قیامت سب پر ایمان رکھنے والا، لیکن جب خواہشات نفسانیہ میں گرفتار ہوا تو پھر اسے یہ نہیں نظر آیا کہ میں کتنا بڑا قدم اٹھا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے برسیسا راہب کا جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، برسیسا راہب جو اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے عبادت کرتا تھا اور مہینوں مہینوں نیچے نہیں آتا تھا، اور جب نیچے آتا تھا لوگ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ شیطان نے جب اس کو بہکانا چاہا، کس انداز کے اندر بہکایا؟ جب تین بھائی اپنے سفر پہ جانے لگے، برسیسا راہب سے کہنے لگے کہ ہماری بہن اکیلی ہے، تم سے بڑا نیک اس علاقے میں کوئی نہیں ہے، ہم اپنی بہن کو تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہماری بہن کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا یہ کام میں نہیں کرتا، اس پر بہت دباؤ ڈالا، وہ تیار ہو گیا، کہ سامنے والے مکان کے اندر تم اپنی بہن کو رکھ دو، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اب راہب، یہ برسیسا راہب اپنے گھر کے اندر، اپنی کٹیا کے اندر عبادت کرتا، کھانے کا وقت ہوتا، جا کر کے اس کے جو ہے وہ گوفا کے باہر جا کر کے کھانا رکھ کر کے چلا آتا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا، تم کھانا باہر رکھتے ہو، پتہ نہیں وہ اندر کس حال میں ہے، اندر کھانا رکھ کے آیا کرو۔ پھر وہ کھانا اندر رکھنے کے لیے جانے لگا۔ پھر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، تم کیسے مسلمان ہو، ایک عورت اکیلی رہتی ہے، کبھی حال چال بھی نہیں پوچھتے۔ وہ حال چال پوچھنا شروع کیا۔ پھر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ تم اتنے دنوں سے اس لڑکی کی خیر خواہی کے اندر اس کا خیال رکھ رہے ہو، کبھی اس سے دو چار بات چیت کر لیا کرو۔ اب اپنے جو ہے وہ جو کٹیا میں رہتا تھا وہاں سے جھانک کر کے اس سے باتیں کرنے لگا، اور پھر باتیں بڑھتے بڑھتی محبت میں بدلی، اور پھر خواہشات نفسانی کا مرحلہ آیا۔ اس نے بدکاری کی، حمل قرار پایا، بچہ پیدا ہوا، بچے کو قتل کیا۔ اب بچے کو قتل کیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ لڑکی بتا دے گی، اس کو بھی قتل کر دو، لڑکی کو بھی قتل کیا۔ جب تینوں بھائی پلٹ کر کے چلے آئے اور اپنی بہن کا مطالبہ کیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اب اتنا نیک آدمی کہہ رہا ہے تو کون نہیں مانے گا۔ انہوں نے پھر وہ رو دھو کر کے چلے گئے۔ شیطان نے بھائیوں کو وسوسہ پیدا کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، تمہاری بہن کو اس نے قتل کر کے اور بچے کے ساتھ میں دفن کر دیا ہے۔ اب جب بھائیوں نے پکڑا اور گرفتار کروایا، قاضی کے یہاں مقدمہ گیا، شیطان نے آ کے کہا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اگر تم کفر اختیار کرو تو میں تم کو بچا لوں گا۔ معاذ اللہ، اس نے اپنی زبان سے کلمہ کفر بکا۔ اس وقت شیطان نے کہا اب میں جاتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا راہب صرف خواہشات نفسانیہ میں گرفتار ہوا تو بتاؤ، عبادت و ریاضت کے باوجود بھی وہ کفر و ارتداد کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح ابو عبداللہ اندلسی کو دیکھیں، بغداد کی سرزمین پر جن کی 30 خانقاہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں مریدین تھے، ایک بار سفر پہ نکلے اپنے مریدین کے ساتھ میں، کنویں پر کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھی، ایک لڑکی پہ نظر پڑی تو عشق میں مبتلا ہوئے، اور پھر عشق میں جب مبتلا ہوئے 3 دن تک خاموش رہے، اور پھر بعد میں لڑکی کی محبت کے اندر جب اس کے قریب ہوئے سارے مریدین چھوڑ کر کے چلے گئے۔ معاذ اللہ، پھر ایک زمانے کے بعد میں مریدین کو خیال آیا کہ چل کے اپنے شیخ کا حال تو معلوم کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ میں جب مریدین پہنچے ابو عبداللہ اندلسی کے پاس میں تو پتا چلا کہ لڑکی نے عیسائی بننے کی شرط پر ان سے منگنی طے کر لی ہے، اور جس جو ہے وہ عصا کو لے کر کے وہ منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، اسی عصا سے وہ اس لڑکی کے خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ جا کر کے جب مریدین نے پوچھا قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ کہ ایک آیت یاد رہ گئی ہے بس، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور کا کوئی حدیث یاد ہے؟ کہ بہت حدیثیں یاد تھی، اب ایک حدیث یاد رہ گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اب اس کے بعد میں مریدین اللہ کی بارگاہ میں
میں دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ خواہشات تو ہیں, جب اللہ کے ولی کے اندر خواہشات پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان چھوڑ دیتا ہے. تو وہ لڑکیاں جنہیں تجربہ نہیں, جنہیں کچی عمر ہے اور جو غیروں کے جال میں گرفتار ہیں, وہ کیوں نہیں گمراہیت کی طرف چلی جائیں گی؟ عزیزان مکرم, یہ خواہشات نفسانیہ سب سے بڑا سبب ہے ہماری بچیوں کے ارتداد کا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے, اس کا علاج کیا ہے؟ تو ہم نے اسلامی تعلیمات کا جب مطالعہ کیا تو اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے, کیونکہ بھوک کے بعد میں, پیاس کے بعد میں تیسری انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, فطری ضرورت ہے خواہشات, یعنی سیکس انسان کی تیسری بڑی ضرورت ہے, اور یہ تیسری انسان کی سب سے بڑی بھوک ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بہت کچھ انتظام کیا. پہلا کام شریعت نے یہ کیا خواہشات کو کنٹرول کیا جائے. پھر دوسرا کام شریعت نے یہ کیا کہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے بعد میں جب زمانہ آ جائے خواہشات کی تکمیل کا تو اس کو جائز راستے کے ذریعے مکمل کیا جائے. یہ اسلام نے بری خواہشات کو روکنے اور اس کو جائز راستہ دینے کا انتظام فرمایا. خواہشات کو روکنے کا انتظام شریعت مطہرہ نے کس انداز کے اندر کیا؟ اللہ اکبر. شریعت مطہرہ نے بتا دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھو, کسی غیر پہ نظر نہ ڈالو, عورتوں کے اوپر پابندی لگائی, پردہ کریں, حیا سے رہیں, اپنے زیور کی آواز بھی غیر محرم کو نہ سنائیں, اپنا حسن اور اپنا جو بھی اپنی آرائش ہے وہ غیر کے سامنے ظاہر نہ کریں, غیر محرم کے ساتھ میں کبھی وہ اکیلی سفر نہ کریں, اسی طرح غیر محرم کے سامنے وہ بے پردہ نہ آئیں, اس سے لچکدار آواز میں بات نہ کریں, اپنی آواز کو بھی اسے نہ سنائیں. اور بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تب سے ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے اور انہیں پورے طور پر اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے. یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام ہے جو شریعت مطہرہ نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کا دیا ہے. اور پھر ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے بعد میں جب مرحلہ آتا ہے خواہشات کو پوری کرنے کا تو اسلام نے پھر نکاح کا قانون عطا فرمایا اور کہا نکاح کو آسان بناؤ, اتنا آسان بناؤ کہ جیسے مالدار نکاح کر سکتا ہے اسے غریب بھی نکاح کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو, سب سے زیادہ آسان ہو. اور پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے نکاح میری سنت ہے, میری سنت ہے, جس نے میری سنت پر عمل کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو کئی بشارتوں سے مالا مال فرمایا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو. ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر دین اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا رشتہ ملے اور تم اگر نکاح نہ کرو تو زمین کے اندر بڑا فساد ہوگا, بڑا فساد ہوگا. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب کوئی نوجوان جوانی میں نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا ہے, اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا ہے. تو اسلام نے خواہشات کو کنٹرول کروایا, خواہشات کو کنٹرول کرانے کے بعد میں جائز راستہ دیا, نکاح کو ایک ذریعہ بنایا, اس کو آسان کیا اور نکاح کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا. یہ شریعت مطہرہ کا قانون. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں اسلام کی دشمن طاقتیں, اسلام کی مخالف طاقتیں, انہوں نے بالکل اس کا الٹا کیا, خواہشات کو ابارنے والے کام کیے, خواہشات کو ابارنے والے سامان مہیا کیے اور پھر اس کے بعد میں نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا ہے. آپ نظریں اٹھا کر کے دیکھ لیں, انہوں نے مرتد بنانے کے لیے پہلے خواہشات کو ابارا, اب خواہشات کو ابارنے کے لیے کتنا سامان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسی فلمیں بنائی کہ جوانی کے عالم میں بندہ دیکھے تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہ کر سکے. موبائل کے اندر ایسی گندگی کو اپلوڈ کیا کہ نوجوان اگر دیکھے تو اپنے خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکے. ایسے ڈرامے بنائے, ایسے سیریل بنائے اور اس طرح کے پردے پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دکھائی کہ وہ چیزیں جو بندہ بند کمرے کے اندر ہوتی ہیں جس کو ظاہر کرنا گوارا نہیں کرتا اس کو عام طور پر بچوں کے سامنے بھی اوپن کیا گیا. مقصد وہی تھا, خواہشات کو ابارا جائے, پھر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستہ بتایا جائے اور اس راستے سے لے جا کر کے ان کو مرتد بنا دیا جائے. یہ باضابطہ پوری پلاننگ تھی. ایسے ہی مخلوط نظام تعلیم, کالج کی زندگی, یہ کیا ہے؟ وہی ایک حصہ ہے کہ ان لوگوں کو آزادی دی جائے, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کے اندر پڑھیں. ظاہر سی بات ہے لڑکا جوان لڑکی جوان روزانہ آنا جانا, ایک کلاس کے اندر بیٹھنا, کتنی دیر تک آگ اور پینٹرول کو ساتھ میں رکھ کر کے آگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے, کتنی دیر تک بچایا جا سکتا ہے, نتیجہ نگاہوں کے سامنے ہے. ایسے ہی مخلوط
ایک ساتھ میں جاب کرنے کا سسٹم بنایا گیا. لڑکی بھی وہیں پر جاب کر رہی ہے, لڑکا بھی وہیں پر جاب کر رہا ہے, دن میں بھی اور نائٹ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں. رات کے سناٹے میں لڑکا اور لڑکی جب ایک روم کے اندر, ایک آفس کے اندر کام کر رہے ہیں, خواہشات کا ابھرنا ضرور. یہ سب پورا نظام ہے خواہشات کو ابھارنے کے لیے. ایسے ایسے گانے بنائے گئے. میں نے بتایا تھا نا کہ 2 سال پہلے کے اخبار میں یہودی پروفیسر نے انگلینڈ کی یونیورسٹی میں کہا تھا کہ ہم نے پورن انڈسٹری یعنی گندگی کو ہم نے اسی لیے لانچ کیا ہے تاکہ نوجوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جا سکے, یعنی انہیں خواہشات کے چنگل کے اندر گرفتار کیا جا سکے. ایسے بے پردگی کا ماحول بنایا کہ تم آزاد رہو, تمہیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تاکہ غیروں کے ساتھ تعلقات بڑھیں. بے حیائی کا درس دیا گیا کہ میرا جسم میری مرضی. جب ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اپنی مرضی سے مرنا نہیں ہے, تو پھر ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہوتا ہے میری عزت سے جو چاہے وہ کھلواڑ کرے, یہ مطلب ہوتا ہے. اور یہ باضابطہ طور پر ایسا ماحول اور ایسا نظام بنایا گیا, آزاد کلچر دیا گیا. کلچر کے نام پر اتنی آزادی پیدا کر دی گئی کہ ہر کوئی اس خواہشات کے چنگل کے اندر پورے طور پر گرفتار ہو جائے. پھر اس کے بعد میں شاپنگ کا سسٹم بنایا گیا, آن لائن سامان منگوائیں تاکہ لوگوں کے ساتھ میں تعلقات قائم ہوں. اور پھر ایسی تنظیمیں چھوڑ دی گئیں جو باضابطہ اعلان کرتی ہیں اگر مسلم لڑکی کو اگر اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر کے اگر تم نے گرفتار کر لیا اور اسے شادی کر لی تو پھر اس کے بعد میں تمہیں اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے, یہ انعام دیا جائے گا. وہ پورا نظام بنا کر کے ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کا ایک سسٹم بنایا گیا. یہ تو خواہشات کا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں شادی کو انہوں نے مشکل بنا دیا. یہ رواج وہ رواج, یہ کلچر وہ کلچر, نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا. بچی ابھی پڑھ رہی ہے, ابھی نکاح نہیں ہوگا. ابھی بڑی والی باقی ہے, ابھی اس کا نکاح نہیں ہوگا. ابھی جو ہے وہ جاب تلاش کر رہی ہے, ابھی اس کا نکاح نہیں ہوگا. اور پھر ایک لمبا زمانہ اس کی خواہشات اور اس کے درمیان اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی ناجائز راستہ اختیار کر سکے. اور پھر جہیز کی لعنت کو ایسے مسلط کر دیا گیا کہ غریبوں کی بچیاں تو شادی کے نام سے ہی کانپنے لگ جائیں. اور ظاہر سی بات ہے جب معاشرے میں ایسی بچیاں رہیں گی تو پھر وہ ارتداد کی طرف ان کے قدم بڑھتے بن. کتنی ایسی غریب لڑکیاں جو شادی نہیں کر سکتی تھی وہ غیروں کے چنگل میں آسانی کے ساتھ گرفتار ہوئیں. اور یہاں تک مجھے پتا چلا بہت سارے غیر مسلم مرد عورت کے نام سے آئی ڈی بنا کر کے واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, فیس بک پر آتے ہیں, اور پھر بعد میں مسلم لڑکیوں کے نام سے وہ باقاعدہ گروپ بنا کر کے ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. اور گروپ میں تو کوئی غلط بات نہیں کرتے, لیکن پرسنل میں جا کر کے وہ لڑکیوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ایک ایک کو الگ الگ شکار بنایا جاتا ہے. کتنے ایسے گروپ پکڑے گئے اور نہ جانے کتنے ایسے گروپ ہیں جو باضابطہ طور پر چل رہے ہیں. اتنا نظام اور اتنا سسٹم سب لے کر کے آج ہماری لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے. یہ تو بڑی طویل کہانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں ارتداد کے اس ماحول میں, جبکہ ہماری بچیاں اپنی کچی عمر کی وجہ سے, اپنے کچے تجربے کی وجہ سے, اپنی خواہشات کی وجہ سے اور نئی نئی جوانی کی وجہ سے اور خواہشات کو ابھارنے والا سامان نگاہوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے جب اپنے آپ کو روک نہیں پاتی اور عقل کے اندر ان کے بالکل فطور پیدا ہوتا ہے, وہ جوانی دیوانی کے نام پر محبت اور مذہب کو الگ الگ سمجھ کر کے وہ غیروں کے ساتھ جب فرار ہوتی ہے, تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہماری ذمہ داری کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے بچہ پیدا ہو گیا اس کو اچھا کھلاؤ, بچہ پیدا ہو گیا اس کو اچھی تعلیم دلاؤ, اس کو اچھے طریقے سے پالو, اور جب بڑا ہو جائے اس کی شادی کر دو. یہ خالی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے, اور پھر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پہ مارا جائے. اللہ نے یہی فرمایا نا جہنم کی آگ سے بچاؤ. خالی کھلانے پلانے سے وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ جائے گا, جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, یہ تو مولانا صاحب کی ڈیوٹی ہے تقریر کر کے ان کو نمازی بنائے. یہ والدین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے خود بچنے کا حکم دیا گیا ان کاموں سے اپنے بچوں کو بھی بچایا جائے, اپنے گھر والوں کو بھی بچایا جائے. تو جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے؟ ان کے ایمان کی حفاظت کرنا کیا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے؟ آج وہ ڈیوٹی ہم لوگ نہیں نبھا رہے ہیں. آج ہم لوگ وہ ڈیوٹی نہیں نبھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیوس وہ ہے کہ جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر کی عورتوں کے پاس کون آتا ہے,
وہ دیوس ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیوسی کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ میں ان کی بچیاں مل رہی ہیں، گھروں میں غیر آ رہے ہیں، کوئی مستری بن کر آ رہا ہے اور بچیوں سے گھر پہ بات کر رہا ہے، کوئی مزدوری کرنے کے لیے گھر پہ کام کرنے آ رہا ہے، وہ بچیوں سے بات کر رہا ہے، لڑکی باہر جا رہی ہے دکاندار سے کئی منٹ تک کھڑے ہو کر کے بات کر رہی ہے، لڑکی بازار میں سامان خریدنے جا رہی ہے اور دکاندار سے برابر باتیں کر رہی ہے، لڑکی آن لائن سامان منگوا رہی ہے، ہوم ڈیلیوری کرنے والے لڑکے کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، وہ خود گاڑیاں بک کر رہی ہے، اکیلی گاڑی کے اندر سفر کر رہی ہے گاڑی بک کر کر کے، اور پھر اس ڈرائیور سے بات چیت کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دیوس وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر کی عورتوں کے پاس کون آتا ہے، اور پھر دیوس کی سزا کتنی سخت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے اندر کس طرح جلائے گا، احادیث کے اندر اس کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جس گھر کے مردوں میں غیرت ہوتی ہے اس گھر کی عورتوں کی عزت پہ حرف نہیں آتا ہے۔ آج ہماری غیرت جب ختم ہو گئی تب ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ہم کو ذمہ داری نبھانا ہے، ہم کو اپنی ڈیوٹی نبھانا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا ہے نا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے کہ کھاتا نہیں، اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کتنے کیسز آتے ہیں۔ اگر بچہ کھائے پیے نہیں، اگر دبلا ہوتا چلا جائے تو گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اس کو کھانے پینے کی بھوک کھلنے کی دوا دلا دی پھر بھی نہیں کھا رہا، یعنی چاہتے ٹھوس کے کھلا دیا جائے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ڈیوٹی ہے نا تو وہ بھی ڈیوٹی ہے جہنم کی آگ سے بچایا جائے، لیکن وہ ڈیوٹی کوئی نہیں نبھاتا۔ کیا گھر میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے یہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی میاں بیوی اس پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ اس پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ڈیوٹی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ ڈیوٹی خالی یہ ہے کہ کتنا ہم کھلا سکتے وہ کھلا دیں، یہ ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اگر ذمہ داری کی بات کریں تو ذمہ داری کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرنا، شریعت مطہرہ نے جس ڈھنگ اور جس رنگ، جس انداز کے اندر، جس طرز پر، جس طریقے سے ہماری بچیوں کو پالنے کا حکم دیا ان طریقوں سے بچوں کو پالیں، اس طریقے سے بچوں کو پالیں۔ یعنی جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دیں، 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کے بستر الگ کر دیں، ان کو حیا کا درس دیں کہ باہر جاؤ تو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھا کرو، غیر محرم سے بات نہ کیا کرو، کسی ضرورت کے بغیر کسی غیر محرم سے کوئی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھنا، ہر طریقے سے جو شریعت کے دائرے ہیں، اپنے زیور کی آواز غیر کو مت سناؤ، اپنی خوشبو غیر محرم کے پاس نہ پہنچنے دو، اپنے زینت کو غیر محرم کے اوپر ظاہر نہ کرو۔ یہ ڈیوٹی لگائی گئی، پہلا کام تو ہم کو یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری چیز، بچپن سے بچوں کو بتائیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ میں تو کہتا ہوں بچے تو بچے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو نہیں پتا ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان کی قدر، اگر پیسوں کی قدر معلوم ہو، کوئی پیسہ پھاڑتا ہے کہ کوئی نہیں پھاڑتا ہے، سونے کی قدر معلوم ہے، کوئی گندگی میں اور نالی میں لے جا کے ڈالتا، کوئی نہیں ڈالتا، لیکن ایمان کی قدر معلوم نہیں ہے۔ ایک چائے کی پیالی میں ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ایک چائے کی پیالی میں ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جو نعمتیں اللہ فرماتا نہیں گن سکتے۔ کہتے ٹیکنالوجی کے اس دور میں آج تک کوئی ایسا کیلکولیٹر تیار نہیں ہوا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ ان ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو اور پھر ایمان کی نعمت کو ایک طرف رکھ دو۔ ایمان کی نعمت ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ ایمان کی قدر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت اور دولت کو ہم تک پہنچانے کے لیے 2 4 نہیں، کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 نبیوں کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خبر ملی تو پہلا سوال یہی کیا تھا، میرا بیٹا یوسف کس دین پر ہے؟ ان کو کہا گیا دین آپ باپ دادا کے دین پر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ میرا بچہ، اس کا ایمان سلامت ہے اور اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر وہ محفوظ ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو اور فٹ پاتھ پہ سونے والا مسلمان ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے والا مسلمان کافر بادشاہ سے بہتر ہے، کیونکہ کافر مرے گا تو جہنم میں جائے گا اور مسلمان ادھر مرے گا اللہ اسے جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ رب قرآن پاک میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا۔ یہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ نے تمہیں ایمان کا اجالا دیا، ایمان کے اجالے سے نکل کر کے کفر و شرک کے دلدل میں اور کی تاریکی میں چلا جانا یہ دنیا کا سب سے بدتر کام ہے۔ ایک کافر اصلی سے بھی زیادہ بدترین انسان وہ ہے جو ایمان کی روشنی چھوڑ کر کفر کے اندھیرے کو اختیار کرے۔ ارتداد اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی ایمان کے بعد مرتد ہو جائے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھی برباد، روزے برباد، حج و زکوٰۃ برباد، تلاوتیں برباد، جتنی نیکیاں کی ہیں سب برباد ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے بعد اگر کوئی مرتد ہو جائے بچوں کو بتائیں
کہ پھر اس سے سلام جائز نہیں، اس سے مسافہ جائز نہیں، اس سے بات چیت جائز نہیں، اس سے جو ہے وہ رابطہ رکھنا جائز نہیں، اس سے دوستی جائز نہیں، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اس کو اپنا امام بنانا جائز نہیں، اور اس کے ساتھ میں کسی طرح کا معاملہ رکھنا جائز نہیں، اس کو کسی چیز کا صدر بنانا جائز نہیں، اس کو کسی چیز کے اندر سربراہ بنانا جائز نہیں، پورے احکام اس کے بدل جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے مسکرانا جائز نہیں۔ اسلام نے اتنے سخت احکام اس کے لیے فرمائے۔ تو ایمان کی قدر بتا کر مرتد ہونے کا وبال ہمارے بچوں کو بتایا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی معاذ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تب بھی تم کفر کو مت اختیار کرنا۔ اتنا سخت حکم دیا۔ حضرت معاذ نے دیکھا ایک آدمی بندھا ہوا ہے، پوچھا یہ بندھا ہوا کیوں ہے؟ کہا یہ اسلام سے پھر گیا ہے۔ حضرت معاذ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا اس وقت تک میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ جس زمین پہ مرتد رہتا ہے اس زمین پر اترنا صحابی گوارا نہیں کرتے۔ یہ باتیں ہمیں بچپن سے بچوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ارتداد کتنا بڑا جرم ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں ایمان کو ترک کر دینا کتنا بڑا جرم ہے، بچوں کیا جوانوں تک کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ارتداد کا وبال ان کو بتایا جائے۔ علماء نے کہا ہے نا کہ جب تک بندہ شر سے برائی سے واقف نہیں ہوگا تب تک اس سے بچ بھی نہیں پائے گا۔ اگر بچے کو نہیں پتہ ہے کہ یہ انگارہ ہے تو کیسے بچے گا؟ بچے کو نہیں پتہ ہے کہ سانپ نقصان پہنچاتا ہے، بچہ کیسے بچے گا؟ تو جو نقصان والی چیزیں ان کو سے بتاؤ گے تب وہ بچیں گے نا۔ تو بچپن سے ہمیں یہ سب بتانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے یہ کام تو کیا، شریعت کی تعلیم دی، انہیں ایمان کی قدر بتائی اور ارتداد کا وبال ان کے سامنے رکھا۔ اب اس کے بعد میں وہ جو خواہشات کو روکنے والے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے سامان وہ کریں، انہیں اگر دینی تعلیم دلائیں، پہلے ان کو دینی تعلیم دلائیں، دنیاوی تعلیم دلائیں، پردے کا اہتمام کریں، جاب وغیرہ پر ہرگز اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں، اس لیے کہ وہاں پر ایمان کے لٹیرے ہر وقت منڈلاتے پھرتے ہیں۔ یوں ہی ان کو موبائل اینڈرائڈ فون دے کر کے اس طرح سے آزاد نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس سے چاہیں اس سے رابطہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ شاپنگ کے لیے وہ کسی ذمہ دار کے ساتھ میں جائیں، آن لائن شاپنگ کی ان کو اجازت نہ دی جائے تاکہ غیروں سے ان کا رابطہ کسی طریقے سے نہ ہو پائے۔ پردہ کی تعلیم دیں، ان کو حیا کا درس دیں کہ کتنا پردہ کرنا ہے اور کتنی حیا اپنے اندر رکھنی ہے۔ اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے تب تک ان سے دور ہی رکھا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ ایسے راستے ہیں جو انہیں عشق محبت کے راستے سے انہیں ارتداد کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ ان پر سخت کڑی نگرانی رکھی جائے۔ اگر ہماری بچی باہر جا رہی ہے اس کی نگرانی رکھی جائے۔ میں نہیں کہتا ہوں بچی کو بند کر کے قید کر کے رکھا جائے، انہیں محبت دیں، انہیں پیار دیں، انہیں اعتماد دیں، کیونکہ اگر گھر میں بچی کو محبت نہیں ملی، اعتماد اور پیار نہیں ملا تو پھر وہ محرم رشتہ داروں سے پیار نہیں پائے گی تو غیر محرموں کے یہاں اپنے پیار کے راستے تلاش کرے گی۔ تو گھر میں ان کو پیار پورا دیں لیکن ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا بھی پورا سامان رکھیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، کیوں جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ کبھی غیر کی طرف قدم نہیں اٹھائے گی۔ خواہشات جب جوش ماریں گی تو اللہ کی محبت اس کے آڑے آ جائے گی۔ حضور کا پیار سکھائیں اور خاص طور سے اس کو بتائیں کہ تمہارے آئیڈیل کون ہے، ان کو آئیڈیل بتائیں، کیونکہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اپنے آئیڈیل کو دیکھ کر زندگی گزارتا۔ آج ہماری بچیوں نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ سوشل میڈیا پہ ناچنے والی نچنیوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، فلم کے پردے پر ننگگی کا اور جو ہے درندگی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، فلمی ہیروئن کو انہوں نے اپنی زندگی کا رہنما بنا کے رکھا ہے، اور فلموں کے اندر سیریلوں اور ڈراموں کے اندر ناچنے والے ان گندے لوگوں اور گندی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ تو وہ جو کرتے ہیں وہ بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کو آئیڈیل بتائیں۔ تمہارا آئیڈیل کون؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ شہزادی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ فرعون کے بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی مشہدہ، یہ آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات معراج پہ گیا ایک خوشبو آئی، میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی مشہدہ اور اس کے بیٹوں کی خوشبو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے وقت میں بسم اللہ پڑھ لی تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہے، بلا کے کہا تو ایمان کو چھوڑ دے نہیں تو تجھے اور تیرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا سب کچھ گوارا، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں ہے۔ اس نے پھر ایک تانبے کی گائے
بنوائی, اس کے اندر اس کو گرم کروایا, اور پھر گھولتے ہوئے تیل کے اندر جب بچوں کو ڈالنے لگا نا, تو اس مشاطہ کے جسم کے اوپر کچھ حرکت ہوئی تو چھوٹا بچہ گود میں بول اٹھا, ماں ڈرنا مت, یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے, بعد میں جنت کی بہاریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. تو یہ ماں اور بچے ہیں جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے جان دے دی, اللہ نے ان کے لیے یہ جنت کی خوشبو تیار کر کے رکھی. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. حضرت ام سلیم جب یہ مدینے میں بیوہ ہوئی تو ابو طلحہ ایمان نہیں لائے تھے, کہا مجھ سے شادی کر لو. کہا تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں, ایک مسلمان عورت کافر سے شادی نہیں کر سکتی. وہ ایمان لائے تب جا کر کے شادی کی. حضرت خولا کو پطرس جیسے اتنے بڑے شہزادے نے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو تمہیں میں دلہن بنا دوں گا. کہا تو کافر میں مسلمان, تیرے ساتھ شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, تجھ سے تو بکری چرانا بھی میں گوارا نہیں کرتی ہوں. یہ ہمارے لیے آئیڈل ہے. حضرت سمیہ جنہیں مارا جاتا کہ ایمان کو چھوڑ دے, کہا ایمان کا سودا نہیں کروں گی. ناف کے نیچے ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا, اللہ کی بندی نے جان دے دی لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. حضرت ام شریک کو مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر کے انہیں چھوڑنے کے لیے جانے لگے, لیکن راستے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے پیالہ اتار کر کے پانی سے سیراب کیا, بیدار ہونے کے بعد کافروں نے دیکھا, ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کی بندی کی اللہ نے مدد کی ہے, وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور واپس انہیں مکہ لے کر کے آئے. یہ ہمارے لیے آئیڈل ہے. حضرت ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں آئی اور پردہ کر کے آئی. صحابہ نے کہا بچہ شہید ہوا, پردہ کر رہی ہو؟ کہا بچہ شہید ہو گیا, بچہ چلا گیا, میری حیا نہیں گئی, حیا اب بھی باقی ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو اپنی بچیوں کو آئیڈیل بتائیں. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ فلم کے پردے پر ناچنے والے ہمارا آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بچیوں کو سب سے اہم بات یہ بتائیں, یہ جو پیار و محبت کے نام پہ شادی کر کے کورٹ میرج, جو لو میرج خاص طور سے غیر مسلم لے کے جاتے ہیں, یہ پیار نہیں ہے, یہ ایک جال ہے. وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے بعد میں پھر ان کے ساتھ میں جو انجام کرتے ہیں, انہیں جو ہے وہ بیئر باروں میں نچایا جاتا ہے, ان کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے, اور اگر وہ اس کو کرنے سے انکار کریں تو ویڈیو بنا کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اور پھر اخیر کے اندر کوئی دریا کے اندر کسی کی لڑکی کی لاش ملتی ہے, کسی کی جو ہے وہ کوئی پھانسی پہ لٹکا ہوا جنگل میں کوئی نظر آتا ہے, کوئی زہر کھا کے مرا ہوا نظر آتا ہے, کسی کو گولی. یہ سب پورا ایک تماشا ہے جو باضابطہ طور پر محبت, پیار اور عشق کی آڑ کے اندر مسلم لڑکیوں کے ساتھ میں کیا جاتا ہے. یہ باضابطہ تنظیمیں, یہ تحریکیں یہ کام کر رہی ہیں. اپنی بچیوں کو ان کا انجام بتائیں. تھوڑی سی خواہشات کے چکر میں گرفتار ہو کر کے یہ مت سمجھنا یہ زندگی بھر کا ساتھ نبھانے والا نہیں. اگر تمہیں نہیں پتا ہے, روزانہ نکلنے والے اخبار پڑھ لو, کسی نہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والی مسلمان لڑکی کی موت کی خبر اخبار میں آئے دن چھپتی رہتی ہے. یہ انجام ہے. یہ بھیڑیے ہیں جو پوری طریقے سے تمہارے جسم کو نچوڑ کر کے اس کے بعد میں تمہیں موت کے منہ کے اندر پھینکنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو ہم سمجھائیں. وہ کچی عقل ہے, کچا تجربہ ہے, خواہشات کا طوفان ہے, انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کو کنٹرول کرنا یہ ہماری. آج کتنے لوگ کہتے ہیں میرے گھر کی وہ چڑیا جس سے میرے گھر کے آنگن کے اندر رونق تھی وہ اڑ کر کے چلی گئی, کاش میرے گھر کا وہ حسن مجھے کوئی دوبارہ لا کر کے دے دے. اگر پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوتا تو تمہاری بچی غیروں کے ساتھ میں نہ گئی ہوتی. آج کتنی مائیں تڑپ رہی ہیں, کتنے باپ تڑپ رہے ہیں جن کی بچیاں ان کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہیں ایک خواہش کے ہاتھوں گرفتار ہو کر کے. ارے یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک دو گھر کی کہانی ہے, یہ کتنے گھروں کی کہانی ہے. اور اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر کے ہوشیاری کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ کہانی ہمارے گھروں کی بھی بن سکتی ہے. دیوار کی تحریر پڑھو, حالات کو سمجھو اور دشمن کے عزائم سے پوری طرح آگاہ رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان محفوظ رکھنے کا حکم دیا, اپنی بچیوں کا بھی ایمان بچاؤ, نہیں تو آخرت کا وال بڑا سخت ہے. قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اللہ رب قدیر ارتداد اور کفر و شرک اور الحاد کے ماحول میں ہمیں اپنا اور پورے گھر بار کا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.